اردو کے اندر بہت سارے تراجم ہیں، پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ترجمے ہیں اس دور میں۔ تو ان تراجم کے اندر بسا اوقات یہ گرامر کے مطابق نہیں ہوتے بعض کے ترجمے، یا بلاغت میں جو خاص طور پہ علم المعانی ہے، بلاغت کی ایک نوع ہے علم المعانی، اس میں جو عربیت کے اسرار و رموز لکھے ہوتے ہیں ان کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو یہ تراجم ان میں فرق ہے، ویسے کئی ترجمے لفظی ہوتے ہیں، کئی محاورہ ہوتے ہیں، کئی تراجم کے اندر ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو پرانے دور میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ تقسیم پاکستان سے بھی پہلے فارسی کے کافی الفاظ ہوتے تھے، اپنے اردو کے اندر کوئی ہندی زبان کے پرانے الفاظ ہوتے تھے، وہ ترجموں کے اندر بھی وہ الفاظ ذکر کر دیتے تھے مترجمین۔ اب اردو جو ہے نا، یہ پہلے کی بنسبت جو ہے نا کافی بدل گیا ہے، محاورے اور فصیح بلیغ جس طرح ایک اردو ہوتا ہے نا، یا اردو کے اندر کئی جدید الفاظ بھی آ گئے ہیں، کئی انگریزی کے الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ اس وقت کے اردو کے حساب سے ترجمہ، پھر عربیت میں یعنی کوئی لفظ رہ نہ جائے اس طرح ترجمہ، یہ ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا ترجمہ جو ہے نا اس اعتبار سے سب سے بہتر ترجمہ ہے یہ، اور انہوں نے بہت محنت کی اس ترجمے پر۔ 26 تقریباً کتابیں تراجم اور تفسیریں رکھی تھی سامنے، یا اس سے بھی زیادہ، بلکہ مکتبہ شاملہ بھی استعمال کرتے تھے۔ عربی کے اندر بھی بسا اوقات کسی معنی کا یعنی عربی کا عربی کے اندر ترجمہ، یہ تفاسیر کے اندر اس کا اہتمام ہے، معنی کر کے وہ بتاتے ہیں کہ اس جملے کا معنی مطلب کیا بنتا ہے عربی کے اندر ہی، یہ عربی تفاسیر کے اندر ہے۔ یہ فتح القدیر ہے امام شوکانی کی، اس میں انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ عام تفسیروں کے اندر ہے ویسے جملے کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، پھر کہ ایک لفظ ہے اس کا معنی عربی کے اندر ہی، یا ویسے کئی مترادف الفاظ بھی ہوتے ہیں، ان میں باریک فرق بھی ہوتے ہیں الفاظ میں۔ اس کے لیے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے مترادفات القرآن، یعنی قرآن کے جو مترادف الفاظ ہیں ان میں جو باریک فرق ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر عربی کے اندر بھی کتابیں، الفروق اللغویہ عسکری کی کتاب ہے، یہ بہت سارے الفاظ ذخیرہ جن میں باریک باریک فرق جو ہوتے ہیں نا مترادف الفاظ کے درمیان، وہ لکھے ہیں، اور بھی بعض کتابیں ہیں۔ تو اس ترجمے کے اندر جو ہے نا بڑی کافی حد تک جو ہے نا یہ کوشش کی، اور یہ دوسرے تراجم سے ممتاز ہو جاتا ہے یہ ترجمہ۔ اس لیے اس ترجمے کو میں جن امور کا لحاظ رکھا گیا ہے نا، اس کے شروع میں مقدمے میں ہمارے شیخ حافظ صاحب نے وہ درج کر دیا ہے، 18 چیزیں بتائی ہیں، 18 امور۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے نا یہ صیغہ مبالغہ کا ترجمہ، یعنی مبالغہ کا صیغہ، کئی تراجم ہیں ان کے اندر اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ علیم ہے نا، اس کا عالم والا ترجمہ ہی مل جاتا ہے، قدیر کا قادر والا ترجمہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ ان میں فرق ہونا چاہیے قادر اور قدیر کے درمیان، یہ سب سے پہلا ہے۔ یعنی عربی کے کچھ اوزان معنی میں مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، فعیلن یا فعالن ہے جیسے، تو یا فعولن ہے، اور مبالغے کے بغیر اگر ہو تو فاعلن ہوتا ہے، فاعلن، جس طرح عالم اور علیم، قادر اور قدیر۔ تو قدیر کا معنی قادر کرنا جو ہے نا یہ صحیح عکاسی نہیں ہے، قدیر کے معنی کی صحیح عکاسی نہیں ہے، اس لیے
قدیر کا اگر کوئی یہ معنی کرے قدرت رکھنے والا، یہ بھی صحیح عکاسی نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ مبالغے والا معنی آیا ہی نہیں اس کے اندر۔ اس طرح علیم کا معنی جاننے والا کئی کر دیتے ہیں، جاننے والا، یا واقف، علیم کا معنی واقف بھی کئی کر دیتے ہیں، واقف۔ تو حالانکہ قدیر کا جو صحیح معنی ہے نا مبالغے کا اس کے اندر رہے تو یہ بن جاتا ہے پوری طرح قادر، پوری طرح قادر، یا خوب قدرت رکھنے والا، خوب قدرت رکھنے والا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کمال قدرت رکھنے والا، یہ بھی اگر لے آئے نا تو ترجمہ صحیح ہو جاتا ہے قدیر کا، کمال قدرت رکھنے والا، یہ بھی صحیح ترجمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح علیم کا معنی خوب جاننے والا یا پوری طرح واقف، یہ ترجمہ ہو جائے نا تو علیم کے اندر وہ مبالغہ آ جاتا ہے۔ تو کئی تراجم کے اندر ان چیزوں کا کسی کسی جگہ پر لحاظ رکھا ہوتا ہے، کسی کسی جگہ پر لحاظ نہیں رکھتے، یعنی پورے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا یہ وہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا ہوتا بعض تراجم کے اندر۔ اس طرح رحمان اور رحیم ہے، مثلا رحمان، رحیم، عزیز، غفور، تواب، ان میں بھی یہ معنی ہونا چاہیے مبالغے والا۔ تو اس ترجمے کے اندر جو ہے نا ان کا خیال رکھا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ہے نا سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ترجمہ جو ہے نا الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا۔ رحمان کا معنی کیا؟ بے حد رحم والا۔ یہ رحمان کے اندر جو رحمت ہے نا یہ وسیع ہے، یعنی جس کی وسعت کی بھی حد نہیں ہے، اس لیے رحمان کا معنی کرتے ہیں لغت کے اندر الذی واسع رحمتہ کل شیء، یا بعض اس طرح کرتے ہیں ذو رحمت واسعہ، ذو رحمت واسعہ، قل ربکم ذو رحمت واسعہ، قرآن میں بھی ہے، یعنی وسعت والا معنی اس کے اندر ہے رحمان کے اندر۔ اس میں مبالغہ زیادہ ہے رحیم کی بنسبت، تو الرحیم جو ہے نا اس میں بھی ہے مبالغہ، نہایت مہربان۔ رحیم کا معنی اگر کریں نا مہربان، یہ راحم کا معنی تو بن جائے گا راحم کا، لیکن رحیم کا معنی نہیں ہوگا، یہ نہایت آئے گا اس کے ترجمے کے اندر، نہایت مہربان۔ تو ان چیزوں کا لحاظ جو ہے نا اس ترجمے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس طرح حکیم لفظ ہے، مثلا کمال حکمت والا، کمال حکمت والا، یہ آ جائے گا حکیم۔ حاکم ہو تو حکمت والا، حکیم کمال حکمت والا۔ اس طرح غفور ہے، مثلا ایک ہے غافر، ایک ہے غفار۔ غفار اور غفور اس میں آ جائے گا، یعنی مغفرت کے اندر مبالغہ ہے، یہ بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا۔ غافر کا معنی بخشنے والا، مغفرت والا، یا کمال بخشنے والا، یا خوب بخشنے والا۔ اس طرح کا کوئی آ جائے نا تو پھر مبالغے والا معنی ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حروف تاکید کے بارے میں بتایا ہے کہ عربی کے اندر تاکید یعنی کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں کلمات، یا قسم کے حروف ہوتے ہیں، مثلا وہ حروف جن کے ساتھ قسم اٹھائی جاتی ہے، یا انا ہے مثلا تاکید کے لیے، یا لام تاکید ہے، یا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، یہ تو یہ ایک ہی جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بسا اوقات تاکیدیں زیادہ بھی آ جاتی ہیں۔ کبھی تو ایک تاکید ہوتی ہے نا، کبھی تاکیدیں زیادہ بھی آ جاتی ہیں عربی کے اندر۔ پھر اس کا اردو میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا تو کئی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، کئی تو اس طرح کرتے ہیں ایک ہی تاکید ذکر کرتے ہیں ترجمے کے اندر، اس ترجمے کے اندر جو ہے نا جتنے بھی وہ تاکیدیں ہیں نا اسی کے مطابق ترجمہ
کیا گیا ہے۔ تو اس کی بعض مثالیں بھی ہیں۔ یہ ایک مثال تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں ہے انا الیکم مرسلون، اور اسی صورت میں ہے انا الیکم لمرسلون۔ کئی دونوں کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ پہلے میں انا ہے انا، اور دوسرے میں انا بھی ہے اور لمرسلون اس پر لام تاکید کا بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا تاکید زیادہ، دو تاکیدیں ہو گئی ہیں۔ یہ ادھر ویسے لکھا ہوا ہے کہ شاہ رفیع الدین لام جو ہوتی ہے نا اس طرح لام تاکید کی، اس کا ترجمہ البتہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور انا کا ترجمہ کرتے ہیں تحقیق، یعنی البتہ تحقیق دونوں کو ملا دیتے ہیں شاہ رفیع الدین۔ تو شاہ رفیع الدین کا ویسے لفظی ترجمہ ہے، شاہ عبد القادر کا محاورہ ترجمہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کے دو بیٹے ہیں نا، ویسے تو چار بیٹے ہیں ان کے، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی کے بیٹے آگے شاہ اسماعیل۔ تو ان دو نے ویسے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، اردو میں ان کے تراجم مشہور ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے فارسی کے اندر ترجمہ لکھا تھا، قرآن کا ترجمہ فارسی کے اندر، تو انہوں نے اس فارسی کو اردو کے اندر جو ہے نا یہ لکھا، ایک نے محاورہ اور ایک نے لفظی ترجمہ۔ شاہ عبدالعزیز کی ویسے تفسیر ہے، تفسیر عزیزی کے ساتھ مشہور ہے، وہ قرآن کی تفسیر عزیزی۔ تو ادھر لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ اور انا اور قد، یہ جو تاکیدی الفاظ ہیں نا ان کا ترجمہ ہمارے شیخ حافظ صاحب نے یا تو ضرور کیا، یعنی جدید اردو میں ضرور، تو یا بے شک، یا یقیناً، یا بلا شبہ، یا کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، یا ہر صورت، یا حقیقت یہ ہے، یا واقعہ یہ ہے، یا لازماً، یا فی الواقع، یا واقعی، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ ہے اس ترجمے کے اندر۔ تو مثلا کبھی کبھی تو بھی لے آتے ہیں تاکید کی جگہ پر، تو یہ بعض پرانے تراجم جو ہے نا ان میں بھی تو لفظ استعمال ہوا ہے تاکید کی جگہ پر۔ تو جس طرح انا اذا لظالمون، یہ لام تاکید کا ہے نا، انا یہاں انا جو ہے نا اس کا تو یقیناً ہو گیا، یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے۔ یہ تو جو آیا ہے نا یہ ظالمون پر جو لام تاکید کا ہے نا اس کا معنی ہے تو، اور یقیناً جو ہے نا یہ انا کا معنی ہے، دونوں تاکیدوں کا معنی ہو گیا ہے اس میں۔ اردو کے اندر جو ہے نا اس طرح یہ تو آ جاتا ہے تاکید کے لیے، انا اذا لظالمون، یہ سورہ یوسف کے اندر ہے۔ تو اسی طرح یہ تنوین آتی ہے، مثلا اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، تنوین کی مختلف قسموں کے اعتبار سے ترجمے میں جو ہے نا وہ پھر اسی کے حساب سے ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تنوین یہ پہلے میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، وہ ظلم پر جو وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ والی آیت سورۃ الانعام کی، ظلم کی تنوین، وہ معتزلی جو ہے نا وہ تنکیر کی بنا کے ترجمہ اپنا کرتے ہیں، وہ عقیدہ جو ہے نا وہ جو زمخشری نے جیسے کیا ہے کہ کسی قسم کا ظلم، یہ تنوین تنکیر کی اس طرح بن جاتی ہے کہ نکرہ ہے یہ، یعنی کوئی بھی ظلم نکرے میں جیسے ہوتا ہے نا، یہ تو عربی کے معلم میں بھی لکھا ہوا ہے، مولانا عبدالستار خان کا جو پہلی جماعت میں پڑھایا جاتا ہے، نکرے کا معنی کہتے ہیں کوئی یا کچھ، یہ آ جاتا ہے اس کے اندر کوئی یا کچھ، یہ ترجمہ ہے کچھ، جس طرح ماؤن کچھ پانی،
راجل کوئی ایک مرد، کوئی یا کوئی ایک، یہ نکرے کے ترجمے میں آ جاتا ہے۔ یہ تنوین تنکیر کی اگر ہو نا تو پھر ہے، اگر تنوین تعظیم کی ہو تو پھر یہ نہیں آئے گا اس کے اندر، پھر اس کے حساب سے ترجمہ ہوگا۔ ادھر تنوین تنکیر کی اور تعظیم کی یا تحقیر وغیرہ، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، یہاں تنوین ہے نا، مرض ہے نکرہ، سورۃ البقرہ 10 نمبر آیت، تو یہاں یہ نکرے والا یہ تنکیر کی ہے، یعنی ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے۔ یہ ایک جو آیا ہے نا، یہ نکرے کا معنی ہے تنوین تنکیر کا، کیونکہ رجل کا معنی کوئی ایک مرد، ایک مرد یا کوئی ایک مرد، تو یہ ایک ادھر ترجمہ آیا ہے نکرے کی وجہ سے، تنوین تنکیر کی کہلاتی ہے یہ، کوئی ایک یعنی بیماری ان کے دلوں میں ہی، ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے۔ یہ ہی جو لایا ہے نا ترجمے کے اندر، ان کے دلوں ہی میں یہ ہی، یہ پہلے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ اگر مبتدا نکرہ ہو، خبر جو ہے نا وہ جار مجرور ہو تو یا ظرف ہو، تو خبر کو پہلے لانا واجب ہوتا ہے، خبر پہلے لانا واجب ہوتا ہے، مبتدا مؤخر ہونا واجب ہے۔ یہاں مرض مبتدا ہے، نکرہ ہے، تو فی قلوبہم جار مجرور ہے، خبر وہ پہلے لانی، یہاں یہ نہیں کہہ سکتے مرض فی قلوبہم، بلکہ فی قلوبہم مرض ہی واجب ہے۔ اس دن الفیہ کا شعر بھی میں نے سنایا تھا آپ کو، فی نحو اندی درہم ولی وطر ملتزم فیہ تقدم الخبر، یہ الفیہ کا شعر ہے ابن مالک، کہ اس طرح کی جو مثال ہے نا، لی درہم، یہ جار مجرور ہے، خبر مقدم، درہم نکرہ ہے، مبتدا مؤخر، اندی درہم، اندی درہم، اندی ظرف ہے، درہم نکرہ، ملتزم فیہ تقدم الخبر، یعنی اس میں خبر کا پہلے آنا لازم کیا گیا ہے، التزام کیا گیا ہے، یعنی اس کی پابندی کی گئی ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب خبر جار مجرور پہلے آ جائے نا تو پھر حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دن میں نے بتایا تھا آپ کو مثالیں دے کے، حصر، ادھر حصر والا میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کے دلوں ہی میں، دلوں ہی میں، یہ نہیں کہنا ان کے دلوں میں، اکثر اس طرح ترجمہ کرتے ہیں نا جب پڑھتے ہیں پہلی جماعت میں، کئی اساتذہ اس طرح پڑھا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری۔ اب وہ تنوین تنکیر والا معنی بھی رہ گیا ہے، اور یہ خبر جو جار مجرور پہلے ہے حصر پیدا ہوتا نا، وہ بھی رہ گیا ہے، ترجمہ دونوں رہ گئے۔ اس میں اس طرح کہنا چاہیے کہ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مرض کی تنوین جو ہے نا یہ تنکیر کی ہو، یہ اگر تعظیم کی تنوین بنا لینا، اگر ویسے میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کا معنی بنے گا کہ ان کے دلوں ہی میں ایک بڑی بیماری ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ جو نفاق کی بیماری ہے نا یہ بڑی بیماری ہے، کوئی معمولی نہیں ہوتی، سمجھ لگی نا، یہ زیادہ بہتر، مجھے ویسے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اگر اس کو تنوین تعظیم کی بنا لی جائے، ایک بڑی بیماری ہے، بڑی بیماری، یعنی معمولی بیماری نہیں ہے، نفاق کوئی معمولی تو نہیں ہے نا، اس طرح ترجمہ یہ، یعنی میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا۔ باقی ایک اور مثال دیا ادھر، وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ سورہ توبہ ہے 28 نمبر آیت۔ یہاں عائلتاً جو ہے نا یہ ہے، یہ نکرہ، اس پر یہ تنوین تنکیر کی ہے، اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے ہمارے شیخ نے کہ اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو، اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو، یہ کسی قسم کا جو لفظ ہے نا یہ تنوین تنکیر کی ہے، اس اعتبار سے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، جلد ہی۔ یہ سوفا جو ہے نا اس کا معنی ان قریب بھی ہوتا ہے نا، ان قریب، اور جلدی بھی ہو جاتا ہے، جلدی، ان قریب، یعنی اسی کو تعبیر کیا، ان قریب کو جلدی ہی، جلد کے ساتھ، جلد ہی۔
اس طرح مثال ہے آگے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یہ سورہ طور کی 21 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس میں ایمان لفظ آیا ہے نا، بے ایمان، اس پہ تنوین ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ، ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ اہل ایمان مومنین نیک لوگ، والدین بھی نیک ہیں، اولاد بھی نیک ہے، اولاد آگے چاہے کچھ کم بھی ہے نا، کم درجہ ان کا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ مراد ہے اس جگہ پر ایمان۔ تو ادھر شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ قارئین ہر تنوین پر ٹھہر کر ترجمے پر غور فرمائیں گے تو ان پر ہر مقام میں میری محنت واضح ہو جائے گی۔ تنوین کا مفہوم بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں بلکہ کسی نہ کسی تفسیر سے اخذ کر کے لکھا ہے، کیونکہ عربی تفسیروں کے اندر بھی اس چیز کا لحاظ رکھ کے جو ہے نا قرآن کے الفاظ کے معنی کر دیتے ہیں کئی، اگر کسی تفسیر میں نہ ملے دوسری میں مل جاتا ہے، اگر اس میں نہ ہو تو کسی اور میں مل جاتا ہے۔ کئی تفسیریں دیکھنے سے جو ہے نا، یہ غور کرنے سے یہ چیزیں کئی دفعہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آگے 4 نمبر ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی فعل کے بعد اس کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ضرب ضربن، اب صرف میں ہے نا، ضرب یضرب ضربن، ضرب یضرب ضربن، پہلا مصدر مجہول ہے، معروف ہے، دوسرا مصدر مجہول ہے، ہوتا یہ اس فعل کی تاکید کے لیے ہوتا ہے جو ماضی ہو پہلے یا مضارع ہو یا کوئی اور فعل ہے، اس کے بعد اگر مصدر آ جائے اس فعل کی تاکید کے لیے اس کو لایا جاتا ہے مفعول مطلق میں۔ تو کہتے ہیں کہ کئی دفعہ اس کا ترجمہ جو ہے نا اردو کے محاورے میں جو ہے نا مشکل بھی ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور ہر مقام پر مصدر کی تنوین کے مفہوم کو مد نظر رکھا ہے، کیونکہ یہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ مفعول مطلق نکرہ، تو اس پر پھر تنوین بھی ہوتی ہے، تو اس تنوین کی نوع کے حساب سے کہ کون سی قسم ہے تنوین کی، اس کا بھی کہتے ہیں کہ ترجمے کے اندر لحاظ رکھا ہے۔ اس طرح ادھر مثال دی ہے سورہ بنی اسرائیل کی 12 نمبر آیت کریمہ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یہ ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ دیکھو نا، خوب جو لفظ لایا ہے نا، یہ تاکید والا معنی ظاہر ہو گیا اس میں، خوب کھول کر بیان کرنا، خوب کھول کر بیان کرنا، تو یہ تاکید کا معنی ظاہر ہو گیا خوب لفظ کے ساتھ۔ جس کو اس چیز کا نا علم ہوگا نا، وہ اسی طرح کہتے کہ بیان تفصیل یعنی کھولنا، اتنا ہی کہہ دے گا کھولنا۔ صحیح یعنی اس کا ترجمہ جو بنتا ہے نا، خوب کھول کر بیان کرنا۔ آگے ایک اور مثال ہے، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، یہ سورہ بنی اسرائیل 16 نمبر آیت ہے۔ اس میں کہ اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، پوری طرح برباد کرنا۔ یہ تدمیرہ، اس میں مبالغے کا معنی اس طرح آیا ہے، پوری طرح جو لفظ بولا ہے نا، پوری طرح، یہ جنا قتلوا تقتیلا، تقتیلا، اس میں بھی پوری طرح آئے گا معنی، پوری طرح قتل کیا جانا۔ وہاں مصدر مجہول ہے، چونکہ اس سے پہلے قتلوا آیا ہے نا، تقتیلا مصدر مجہول، پوری طرح قتل کیا جانا، پوری طرح قتل کیا جانا۔ مصدر مجہول کا معنی اس طرح ہوتا ہے، جس طرح مارا جانا، ایک ہے مارنا، ایک ہے مارا جانا، ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے قتل کیا جانا۔ قتلا کے بعد قتلن آ جائے تو قتل کیا جانا، اگر قاتلہ کے بعد قتلن آ جائے تو پھر ہوتا ہے معنی قتل کرنا۔ یہ نوسرا نصرن آ گیا، مثلا مدد کیا جانا،
مدد کیا جانا، اگر نصرہ یا نصرن ہو تو مدد کرنا، اس طرح۔ آگے 5 نمبر ہے من، یعنی من کا استعمال۔ من اس کے بھی کئی استعمالات ہیں، کیونکہ کبھی یہ بیان کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک ہے من بیانیہ، جس کو کہتے ہیں من بیان کے لیے۔ کبھی تبعیضیہ ہوتا ہے، من تبعیضیہ بعض کا معنی دیتا ہے۔ کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، من تاکید کے لیے۔ کبھی تعلیلیہ بھی ہوتا ہے، من تعلیلیہ، جو وجہ اور سبب کا معنی دیتا ہے۔ اس لیے ہر مقام پر جو ہے نا اس کا خیال رکھنا بڑا محنت کا کام ہے۔ ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر مقام کے مطابق ترجمے کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ مثال دی ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورۃ جمعہ میں ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، 10 نمبر آیت ہے سورۃ الجمعہ کی۔ یہاں من فضل اللہ لفظ آیا ہے نا، اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو، یہ بعض کا معنی دے رہا ہے۔ من یعنی کچھ، حصہ کچھ، بعض فضل پر، کیونکہ سارا فضل تو تلاش نہیں نہ کر سکتا بندہ۔ یہاں فضل سے مراد رزق ہے، رزق حلال، جو میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی جمعہ جب ہو جائے نا پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ کاروبار کی اجازت دے دی ہے تو اللہ کے فضل سے کچھ تلاش کرو، یہ رزق ہے۔ رزق کمائی جب کرتا ہے تو جو رزق حاصل ہوتا ہے یہ کچھ ہی ہوتا ہے نا، سارا تو نہیں ہے کہ سارا حاصل کر لینا ہے، اس لیے من آیا ہے کہ کچھ۔ یہ من تبعیضیہ ہے، یہ حصہ لفظ لکھ دیا نا، اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو۔ یہ من تبعیضیہ یعنی بعض والا جو معنی ہے نا وہ ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ سورہ زمر ہے 27 نمبر آیت۔ یہاں من کل مثل اس کا معنی کیا ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ یہ من کل مثل یہ تاکید کے لیے ہے، ادھر کل مثل کی جگہ پر من کل مثل، یہ من تاکید کا معنی دے رہا ہے۔ اسی طرح کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، سورۃ الحج 22 نمبر آیت کریمہ۔ یہاں من غم، من جو آیا ہے نا یہ اس میں تعلیل کا معنی ہے، تعلیل علت یعنی سبب، اس لیے ترجمہ وہی کیا جائے گا کہ جب کبھی ارادہ کریں گے کہ سخت گھٹن کی وجہ سے، غم کا معنی سخت گھٹن کی وجہ سے، دیکھو نا کی وجہ سے جو ترجمہ ہے نا یہ من کا ہے، کی وجہ سے، یہ تعلیلیہ ہو گیا۔ علت یعنی وہ گھٹن پیدا ہونے کی علت ہے، علت نہیں، آگ سے نکلنے کا، یعنی جہنم سے نکلنے کی علت کہ وہاں گھٹن ہے، اور اس گھٹن کی وجہ سے جو ہے نا نکلنے کا ارادہ کریں گے تو نکلنے کی علت ہے یہ گھٹن کا پیدا ہونا، یہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرنے کی علت ہے۔ تو یہاں علت کا معنی جو ہے نا یہ ظاہر ہوا ہے کی وجہ، من کا معنی اعیدوا فیہا، اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ آگے یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ یہ من اصحاب القبور جو آیا ہے نا اس میں، یہاں من، یہ من بیانیہ ہے، اس جگہ پر من بیانیہ ہے، یعنی الکفار کا بیان ہے یہ من اصحاب القبور۔ یہ سورۃ ممتحنہ کی 13 نمبر آیت کریمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ غصے ہو گیا، جو آخرت سے اسی طرح نا امید ہو چکے ہیں جس طرح وہ کافر نا امید ہو چکے ہیں جو قبروں والے ہیں۔
یہ کافروں کا بیان ہے من اصحاب القبور، یعنی کفار جو قبروں کے اندر دفن ہے نا، وہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ کافر جو قبروں میں ہیں، یہ مراد ہے اس سے۔ کئی ویسے دوسرا بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کافر قبروں والوں کو بھی پکارتے تھے، اب قبروں والوں سے یہ مایوس ہیں کہ کسی فائدے کی امید نہیں ہے کہ قبروں والے ان کا کوئی فائدہ کر سکیں۔ یہ ہو تو پھر یہ بیانیہ نہیں ہے، وہ بیانیہ بنائیں اس کو نا تو پھر یہ معنی ہے کہ یعنی کفار ہی جو قبروں والوں میں سے ہیں نا، کافر یعنی قبروں میں جو دفن ہے، یعنی اس کا بیان ہو گیا کافروں کا کہ وہ کافر جو قبروں میں دفن ہے، کیونکہ وہ دوسرے جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے جو دنیا کے اندر ابھی زندہ ہیں۔ سمجھ لگی نا؟ یہ بیانیہ کی مثال ہوگی۔ اس طرح یہ سورۃ انعام جو ہم نے پڑھنی ہے، اس میں آیا ہے ما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، یہ 4 نمبر آیت ہے سورۃ انعام کی۔ یہ اس میں جو من آیا ہے من آیتن، یہ من بیانیہ ہے، ما تاتیہم من آیتن، من آیات ربہم یہ تبعیضیہ ہے، یعنی ان کے رب کی آیات میں سے کوئی بھی آیت جو ہے نا، کوئی بھی نشانی، یہ معنی مراد ہے۔ اس طرح 6 نمبر ہے ایزا ما، ایک ہے ایزا، ایک ہے ایزا ما، ان دونوں میں فرق ہے۔ کئی ترجموں کے اندر جو ہے نا معنی ایک ہی لکھا ہوتا ہے دونوں کا، لیکن اس ترجمے کے اندر اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ یہ حتی اذا جاؤہا، سورۃ زمر میں تو یہ ہے حتی اذا جاؤہا، اور سورۃ حامیم سجدہ کے اندر ہے حتی اذا ما جاؤہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کل کو انشاءاللہ باقی پڑھیں گے، اللہ خیر کرے۔